بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھر بڑے محنتی لوگوں کے ہونے کے باوجود ہمیشہ تنگ دستی اور غربت میں کیوں ڈوبے رہتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دن رات محنت کے بعد بھی جیب خالی اور دل پریشان رہتا ہے؟ آج میں آپ کو وہ 10 چیزیں بتانے جا رہی ہوں جو اگر کسی گھر میں ہوں تو چاہے لاکھ کمائیں غربت کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ باتیں قرآن، حدیث اور بزرگان دین کے تجربات سے ثابت شدہ ہیں۔ کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ ہمارے گھروں کو ان سب چیزوں سے پاک کر دے، اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں۔ نمبر 1 پہ جو چیز ہے، گھر میں جھگڑا اور بد کلامی۔ جہاں زبانیں تلخ ہوں، شوہر بیوی ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، بہن بھائی ہمیشہ لڑتے رہیں، وہاں سے رحمت کا فرشتہ اڑ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، جس گھر میں محبت نہ ہو وہاں اللہ کی برکت نہیں اترتی۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں روز بات پر جھگڑا ہوتا تھا، کچھ عرصے بعد نہ سکون رہا نہ رزق میں برکت۔ نمبر 2 پہ جو بات ہے، ماں باپ کی نافرمانی۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے رزق بڑھتا ہے اور ان کی نافرمانی غربت لاتی ہے۔ حدیث میں ہے، جو شخص چاہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے وہ رشتہ داری جوڑے، یعنی والدین کی سب سے بڑی چابی ہے اور ان کی ناراضی سب سے بڑا تالا۔ نمبر 3 پہ جو بات ہے، جھوٹ اور دھوکہ۔ جھوٹ کا ایک نقصان آخرت میں عذاب ہے اور دنیا میں رزق سے برکت کا ختم ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو شخص جھوٹ بول کر کوئی بھی کاروبار شروع کرتا ہے، اس کا مال زیادہ ہو سکتا ہے مگر برکت کبھی نہیں ہوتی، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے، مہمان کو برا سمجھنا۔ مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنے ساتھ رزق اور برکت لاتا ہے اور جاتے وقت گھر کے گناہ لے جاتا ہے۔ جو لوگ مہمان آنے پر منہ بنا لیتے ہیں، وہ برکت کے دروازے خود بند کرتے ہیں۔ نمبر 5 پہ جو چیز ہے، نماز چھوڑ دینا۔ نماز نہ پڑھنا صرف گناہ نہیں بلکہ رزق کی کمی کا بھی سبب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نماز قائم کرو اور رزق دو تاکہ تم کامیاب ہو۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ بھی اس کے دل سے سکون نکال دیتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے، حرام کمائی۔ سود، جوا، دھوکہ یا چوری سے کمائی گئی دولت ظاہری طور پر زیادہ لگتی ہے مگر وہ غربت اور پریشانی کا بیج بو دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کا ہر گوشت جو حرام سے پلا ہو اس پر جہنم واجب ہے۔ نمبر 7 پہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا۔ اللہ نے فرمایا، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے انہیں سخت عذاب کی خوشخبری دے دو۔
زکوٰۃ نہ دینا رزق کی روانی روک دیتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مال کو کم نہیں کرتی بلکہ بڑھاتی ہے۔ نمبر 8 پہ ہے گھر میں گندگی اور بے ترتیبی صفائی نصف ایمان ہے۔ جہاں گندگی بکھری ہوئی چیزیں اور بے ترتیبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ صرف جسمانی نہیں روحانی برکت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 9 پہ ہے کنجوسی اور بخیلی، یعنی جو شخص کنجوس ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے اور روکنے سے کم ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قرآن شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور اللہ سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ نمبر 10 پہ جو چیز ہے رشوت یا ظلم کا پیسہ، رشوت لینے سے رشوت سے ملنے والا مال نحوست اور غربت لاتا ہے۔ حدیث میں ہے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں۔ ایسا مال برکت کی بجائے وبال بن جاتا ہے۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی کامیابی اور کبھی ناکامی، لیکن اصل کامیابی وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، قرآن میں کیا۔ یقیناً کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہ 10 باتیں وہ چراغ ہیں جو اندھیرے راستے میں آپ کو روشنی دیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ 10 باتیں صرف سننے کے لیے نہیں کرنے کے لیے ہیں۔ آج فیصلہ کریں، آج ہی سے زندگی بدلیں، کیونکہ کل کا کوئی وعدہ نہیں۔ چلیے آخر پہ دعا کر لیتے ہیں۔ دعا ہے یا اللہ ہمیں یہ باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنا دے اور ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین۔ آپ سب بھی آمین کہہ دیجئے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ 10 چیزیں اگر ہم اپنے گھروں سے نکال دیں تو انشاءاللہ برکت خود چل کر ہمارے دروازے پر آئے گی۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ جھوٹ، جھگڑا، حرام کمائی اور گندگی سے اپنے گھروں کو پاک کریں۔ کمنٹ میں لکھیں یا اللہ ہمارے گھروں کو پاک کر دے، تاکہ سب مل کر دعا کریں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔